یہ آتے ہیں جانوروں کی شکلوں میں. یہ بلی ہے کتا ہے؟ ایسے ریئیکشنز آئے جانوروں کے جو نہیں ہوتے نارملی. کنویں اور غار, کنویں کو نا بند کر دیا انہوں نے, اس کے بعد سے مسائل بڑھ گئے. کالی بلی نمودار ہوتی ہے. میں نے بلی سے بات کی, اس نے مجھے بلنک کیا. کتا ہے چھت پہ, یہ کتا ہی تھا نا, کہاں گیا؟ غائب ہو گیا. نہ کر. جنہوں نے ان کو اصل حالت میں دیکھا ہے نا, اگر دیکھ لو گے نا 10 سال تک سو نہیں سکو گے پھر. ہیلو ایوری ون, دس از ایمن تحسین اینڈ یو آر واچنگ خوف کاسٹ. ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں ایک نئے ٹاپک اور ایک ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ. وداؤٹ اینی ڈیلے لیٹس ویلکم آور ہوسٹ سجاد سلیم. السلام علیکم سجاد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک, آپ بتائیں کیا حال ہیں؟ الحمدللہ. یار بڑا فیڈ بیک میں نے دیکھا, ہمارے پاس تو ڈائریکٹ میسیجز آ جاتے ہیں نا واٹس ایپ نمبر پر, تو بڑے ایسے سوالات تھے جو آپ نے لوگوں کے پوچھے. وہ بھی چاہتے تھے کہ پس پردہ واقعات جو ہیں, کیونکہ ہم تو آدھے گھنٹے کا شو دیتے ہیں, پوری راتیں لگ جاتی ہیں وہاں پر, کیا ہوا, کیسے ہوا, کس طرح سے, اس کے بعد کیا ہوا, اور وہ چیزیں جو اس وقت ہم بھی نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ہم تو ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, پھر بعد میں ایڈٹ کے اندر ایک دن کے اندر ہم نے دینا ہوتا ہے شو. تو بہت سی چیزیں نا لوگ ہمیں بتاتے ہیں بعد میں کہ آپ نے وہ تصویر مس کر دی, وہاں پر وہ چہرہ بنا ہوا تھا, وہ آواز آئی تھی, کیونکہ وہ شاید بار بار سنتے ہیں اور بڑے اپنے خود سارے کیا کہتے ہیں فلٹرز وغیرہ لگا کے سنتے ہیں. تو بڑے سوالات جی آپ کے ان تک بھی پہنچے ہیں. بالکل, میں نے تو سارے کامنٹس پڑھے, اتنا پیار آپ کے لیے اور زیادہ تر پازیٹیو فیڈ بیک رہا. یہ میں عرض کر دوں, یقین کریں کچھ ہی ہوتے ہیں جن کو اتنی عزت سے اللہ پاک نوازتے ہیں, اور میں کہوں نا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ایک ہمارا تعلق ہے دیکھنے والوں سے. میں نے یہاں بہت اپنی لڑائیاں کی ہیں باسز کے ساتھ, اپنے ویورز کے لیے, کیونکہ کبھی شو ایئر نہیں ہو پاتا تھا نا, لوگ انتظار کرتے تھے اور وہ مجھے میسج کرتے تھے. میں یہاں پہ مینجمنٹ کو کہتا تھا کسی وجہ سے بریکنگ نیوز آ گئی, دھرنا ہو گیا, جلسہ ہو گیا, کیونکہ نیوز چینل ہے یار, تو نیوز کو ترجیح دی جاتی تھی. شو کا انتظار, مطلب ابروڈ سے یار, اوورسیز جو ہے نا, ہمیں کہتے ہیں پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں آپ کا شو نہیں آتا. تو میں نے بھی یہ جو میں چلا جاتا ہوں نا ہر جگہوں پہ, نہیں دیکھتا کیا ہوگا کیا نہیں, اسی وجہ سے کہ نہیں یار ایک ہمارا تعلق ہے. میں کبھی فین کہتا بھی نہیں, تو کہتے ہیں فیملی ہے جی ساری, اور یہی اثاثہ ہے ہمارا یار. تو آج آپ اپنے ویورز کے ساتھ کون سا ٹاپک شیئر کرنے والے ہیں؟ وہی میں عرض کروں, لاسٹ ہم تھوڑا سا لیٹ ہوئے, میرے خیال سے 2 ایپیسوڈز ہماری بیچ میں ایئر ہو گئی ہیں, اور دونوں ہی جو ہیں ایسی ہیں جس پر یار ہم بھی حیران ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اور آن ریکارڈ, میں کوئی وربلی بات نہیں کر رہا آپ سے, پہلے میں نے دکھایا ہے آپ کو شو میں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح یار وہ چیزیں آنکھوں کے سامنے غائب ہوئیں. بالکل, میں نے دیکھا. ایسے ریئیکشنز آئے جانوروں کے جو نہیں ہوتے نارملی, اور جیسے ہم مانتے ہیں کہ یار یہ آتے ہیں جانوروں کی شکلوں میں, جنات, خاص کر کالے رنگ کے جانوروں میں, سفید رنگ کے جانوروں میں, آدھی رات کو. اور پھر ٹھیک ہے جانور ہو سکتے ہیں لیکن ان کا برتاؤ نارمل جانوروں والا نہیں ہوتا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا خود. بالکل میں نے دیکھا, وہ ویل والی جو آپ کی ایپیسوڈ ہے, تو اس میں اچانک سے بلیاں آ گئیں. آپ یہ دیکھیں ہوتا کیا ہے, پہلے نا 2008 میں جب ہم واقعہ شروع کر رہے تھے نا, تو اس وقت ہمیں اور زیادہ تر لوگوں کو یہ پتا تھا کہ بھائی یہ کہاں ہوتے ہیں, ویرانوں میں ہوتے ہیں, بیابانوں میں ہوتے ہیں. جب ہم نے جانا شروع کیا, جو چیزیں سامنے آئی ایکسپیرینسز میں, وہ یہ آئیں کہ یار ان کی جو پسندیدہ جگہ ہے نا, وہ ہیں کنویں اور غار. زیادہ تر جو آپ تحقیق میں سامنے آئی, کیوں, ادھر روشنی نہیں ہوتی, ادھر آواز نہیں ہوتی, شور نہیں ہوتا, کوئی آتا جاتا نہیں ہے. تو یہ چیز سامنے آئی کہ یار پسندیدہ جگہ جو ہے نا یہ. اب نا کیا ہوا, یہ نئی سوسائٹی آباد ہو رہی تھی اور کنویں تھے سینکڑوں سال پرانے, اور یہ بھی ہمیں کسی نے کہا کہ بھائی پہلے قبرستان ہوتا تھا, یہ جو جگہ ہے جہاں پر آپ ہو کر آئے. اب یار میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اس کنویں کو نا بند کر دیا انہوں نے. یہ کئی بار ہمیں رپورٹ آئی ہیں اس طرح کی کہ سب ٹھیک تھا, ڈر لگتا تھا لیکن اتنا نہیں لگتا تھا, لیکن جب ہم نے کنواں بند کر دیا یا فلاں درخت کو کاٹ دیا, اس کے بعد سے مسائل بڑھ گئے.
یار اگر آپ نے ایک چیز بند کرنی ہے آپ اس کو فل اپ تو کریں نا. بالکل. آپ نے بیچ میں جو گیپ چھوڑا ہوا ہے کس کے لیے چھوڑا ہوا ہے؟ صحیح بات ہے. تو میں تو شروع میں ہی دیکھتے میں نے کہا یار یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. اور آگے جا کے جب دوسرا کنواں دیکھا اس کو بھی بند کیا تھا, وہ پھٹ گیا, اس کی جو سلیبس تھیں وہ اندر گری ہوئی تھیں یار. تو جانوروں کا تو آگے آیا پھر کہ کیا کیا انہوں نے بتایا دکھایا, ہمیں ہر بات کا جواب ملا ہے وہاں پر. اور سوئنگ بھی ہلتے ہوئے دکھیں باقاعدہ. سوئنگ ہم سوچ تھک گئے کہ یار یہ کون ہلا رہا ہے, کیسے ہل رہے ہیں. اور ہوا بھی کوئی نہیں تھی. نہیں تھی ہوا. میں آپ کو بتاؤں کنویں کے بعد نا ہم ان کمروں میں گئے جہاں پر ہمیں نا عجیب سے نشان ملے. ہندو برادری ہماری, جیسے ہم اکثر نقش وغیرہ لگا لیتے ہیں یہ بھی لگا لیتے ہیں. اس کا نام بھی انہوں نے مجھے بتایا تھا, سوئسٹا کوئی اس طرح کا نام ہے ان کا جو سائن ہے. اچھا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ گھوڑے کی نال جو ہے نا بالکل وہ لگاتے ہیں بری نظر کے لیے. یس بری نظر. کچھ لوگ جو ہے نا اس پر عمل کر کے بھی لگاتے ہیں جادو جنات سے بچنے کے لیے بھی. یار وہ ٹوٹی ہوئی تھیں, لوہے کی ہوتی ہے وہ, مطلب وہ ان کمروں کے اوپر لگی ہوئی تھی اور وہ ٹوٹی ہوئی تھی. مطلب یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ یار جس چیز سے بچنے کے لیے آپ نے لگایا ہوا ہے وہی ٹوٹی ہوئی ہے. اچھا اسی کو ہم دیکھ رہے ہیں, پیچھے کیا دیکھ رہے ہیں کہ جھولے جو ہے نا وہ ہل رہے ہیں. ہم سوچ تھک گئے کیسے ہوا, چلو ہوا جب سے جو ہلے تھے نا وہ ایسے ہلے تھے, جھول نہیں رہے تھے وہ. خیر جی تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے, کہیں سے کالی بلی نمودار ہوتی ہے اور وہ بیٹھی ہوئی ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے. ایسا انکاؤنٹر ہمارے ساتھ بہت ہوا ہے. احسن چنگیزی بیٹھے ہیں پیچھے, ان کے ساتھ بھی بہت ہوا ہے ہمارے ساتھ جو ہے نا. تو وہ بیٹھی ہوئی ہے. اب میں الرٹ ہو گیا یار, وہ ہمارے سامنے اندر کوئی الماری تھی, اس کے اوپر ایسے چڑھی. میں نے دیکھا وہ کیسے چڑھی ہے, وہ انسانوں کی طرح چڑھی ہے باقاعدہ. آپ امیجن کرو, ابھی ہم روم میں داخل ہوئے ہیں نا, آپ امیجن کرو آپ اندر آ رہے ہو, دروازہ کھولتے ہو, سامنے اگر کوئی ایسے کالے رنگ کی بلی اوپر جا رہی ہو, پوری یوں کھڑی ہوئی تھی, میں نے دیکھا ہے وہ باقاعدہ کھڑے ہو کے چڑھی ہے. کیسے یار, مطلب آپ امیجن کرو نا, وہ بہت الگ تھا. اب میری زبان سے نکل گیا, میں نے کہا اور کیا کیا دکھائیں آپ کو ہم نا. خیر یہ بات ہو گئی. وہ بڑے آرام سے نا جیسے ہماری پیٹ ہو, وہ ہمارے پاس سے نکل کے چلی گئی. اچھا کبھی ادھر کبھی ادھر. پھر کیا دیکھ رہا ہوں میں, یہ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں, کہ وہ بلی اسی جھولے کے اوپر آ رہی ہے اور وہ جھولا ہل رہا ہے. یار یہ آن ریکارڈ بتا رہا ہوں بھائی. کہنے کو بلی کا کیا کام ہے جھولے کے اوپر, اس سوئنگ کے اوپر, تو پتہ چل گیا کس نے ہلایا تھا. ایسا ہی ہے. اب مجھے بتائیں نا, آپ جواب دے دیں. بالکل. کہ یار کالے رنگ کی بلی ہے, رات کو آ رہی ہے میری کئی بار بات کرنے پر, اور وہ اس جھولے کو ہلا رہی آن ریکارڈ. میں کوئی وربلی بات تو نہیں کر رہا, دکھا کے بات کر رہا ہوں. اچھا جی وہ آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا. میں نے کہا یہ ہلا رہی تھی جھولے کو, یہ جھول رہی تھی. ہم نے کہا, اب سب نے کہا بھائی نکلو یہاں سے, سامنے آگے پتہ چل گیا اور کیا چاہیے گڑبڑ نہ ہو جائے زیادہ. ہم نکل رہے ہیں کہ وہی کنواں جس کو بند کیا ہوا تھا, ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 4 بلیاں اسی کنویں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. رات کو جب ہم جا رہے ہیں اسی کنویں کے اوپر. مجھے لوگوں نے کمنٹس میں پتہ کیا کہا, بولا بھائی یہ دوسری مخلوقات تھیں جو بلیوں کی شکل میں آئیں, اور کنویں کے اندر ان کا کچھ ہے, ان کے بچے ہیں یا ان کے بڑے ہیں جو اس کنویں کے اندر قید ہوئے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا ایک سائن تھا, پروف تھا. مجھے بتائیں نا وہ ادھر کیا کر رہی ہیں ساری, حالانکہ میری گاڑی بھی ساتھ کھڑی ہوئی ہے وہاں پہ, لیکن اس کے ساتھ ہی وہ دیکھا آپ نے. اب جی کئی بار ایسا ہوا کہ ہم ہو کر آ گئے نا, ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک چیز ہو رہی ہے, بالکل جنات ہیں یا کسی نے اللہ معاف کرے جادو کیا ہے یا عمل کیا, یار وہ کیوں ہو رہا ہے, ایک بات وجہ, آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے. صحیح بات ہے. ہم نے, ہمارے مہربان فرماتے اپنے اندر جھانکنا ہے, تو ہم نے یہ دیکھنا ہم سے کیا غلطی ہوئی. تو کئی لوگوں نے نا, میں کئی ایسی جگہوں پہ گیا, انہوں نے بعد میں اس چیز کو کنفرم کیا, آنرز کی بات کر رہا ہوں, کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہوئی, ہم نے درخت کو کاٹا. اس کا نیم البدل کیا, انہوں نے 5 پودے لگائے وہاں پر. اسی طرح مجھے لگتا ہے بات پہنچ جائے گی اور وہ جلد از جلد اس کنویں کو یا تو فل اپ کریں گے یا کھولیں گے. یس مجھے تو لگتا ہے کھولنا ضروری ہے. اگر وہ بلیاں بیٹھی ہوئی تھی اور اندر کوئی ہے تو پھر تو کھولنا چاہیے. یار جھولا جھول رہی ہے بلی, دکھا رہی ہے آپ کو. اور اس جگہ پہ املی کے درخت تھے, ارے پورا بھرا ہوا تھا چاروں طرف سے. پہلے تو مجھے ایک دکھانا. اچھا مجھے یاد آیا, سواستک نہیں, سواستکا سائن نام ہے اس کا. اچھا سواستکا ہندو برادری استعمال کرتی ہے, وہ ایسے
क्रॉस होते हैं ना, स्वास्तिक का साइन, पहले हमने देखा एक इमली का दरख्त, हमने कहा यार ये दरख्त तो है, यहाँ पर सुना है इसके ऊपर होते हैं, ठीक है असरा, वो 1 से 2, 2 से 3, 4, 5 तो अंदर थे, और उस फार्म हाउस के साइडों पर भी लाइन से इमली ही इमली के दरख्त थे, जैसे वो बाग नहीं होता पूरा इमली का। तो मैं अर्ज़ करूँ हमारे माशाल्लाह बड़े पुराने साथी भी साथ मौजूद हैं, 2008 से ना पहले तो हम एक आवाज़ सुन के ही भाग जाते थे, अच्छा, ज़रा सा कुछ होता था चले जाते थे। अब यार ये कोशिश होती है कि अगर यहाँ ऐसा हो रहा है ना तो क्यों हो रहा है, और करम की इंतहा देख लें, दुआएं देख लें कि पहुंच ही जाते हैं हम किसी तरह। लास्ट टाइम कुएं पे आपसे बात हुई, वो खुश्क दरख्त पे पहुंच गए थे हम, बिल्कुल एक ही दरख्त था। इसी तरह यहाँ पर आपको बता दिया कि भाई ये कुआं जो है, ये भी, वो झूला भी, बिल्कुल, वो इमली के दरख्त भी, ये सब। अच्छा, बेरी का दरख्त तो सुना है बहुत ज्यादा कि उस पे असर होता है, तो इमली का भी दरख्त ऐसा ही? एमन मैंने ये देखा, जिन दरख्तों की उम्रें दराज होती हैं ना, अच्छा, चाहे वो बरगद हो, पीपल हो, बेरी हो, इमली हो, इनकी उम्रें यार सैकड़ों साल होती हैं। हमारे तो 50s में कह लें, अभी एज ग्रुप कह लें, जो हम घर को देख लें, पाकिस्तान की आज़ादी देख लें आप, ऐसा ही है। तो सैकड़ों साल पहले से जो दरख्त मौजूद हैं, तो पुरानी जगहों पे यार लाजमी होता है, इनकी उम्रें भी ज़्यादा होती हैं, तो ऐसी जगहों को चूज़ करते हैं जो लॉन्ग टर्म हो। सही, कुएं, गार, पुराने दरख्त, बिल्कुल अक्सर होते। कभी आपने ऐसे देखा है कि बिल्ली ने अपना लाइक रूप बदल लिया? कुत्ते को देखा है हमने। अच्छा, हाँ, हमने कुत्ते को देखा है कि दूर से आ रहा था और वो कभी बड़ा हो रहा था, कभी छोटा हो रहा था, एक इंसान आ रहा था, कभी उसके इस तरफ से कुत्ते निकल रहे थे, कभी यहाँ से निकल रहे थे। हमने बिल्ली को पानी के ऊपर चलते हुए रिकॉर्ड किया है, जमीला पंपिंग स्टेशन एपिसोड का नाम है। अच्छा, मैंने नहीं देखा ये, अब मैं पानी के ऊपर चल रही थी वो, हमने ऑन रिकॉर्ड किया। मैंने देखा है कि मैंने बिल्ली से बात की, उसने मुझे ब्लिंक किया है, जिस पर कई मॉर्निंग शोज़ में मुझे बुलाया गया कि आप खड़े कैसे रहे, यहाँ पर हुआ कैसे। मैंने अर्ज़ की ना, मैंने पहले भी शायद आपसे बात की है, कहीं और ये बात की है कि यार जब हमें ये जानवर मिलते हैं ना ऐसी जगहों पे, ख़ासकर काले रंग के, सफ़ेद रंग के, इनकी आवाज़ नहीं सुनते हम। अच्छा, किसी एक की आवाज़ नहीं आती, खामोश। हाँ, हालांकि जानवर है, हम बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बिल्ली है म्याऊं म्याऊं करे, कुत्ता है बार्क करे, हम पे गुर्राए, हम इनकी आवाज़ नहीं सुनते। जो हमारे सामने आ जाते हैं ना, आसपास कई जानवरों की आवाज़ें आ रही होंगी दूर दराज से, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड कैमरे में बोलते नहीं है यार। अच्छा, मैंने अभी एक अजलान की स्टोरी देखी थी, उसमें भी सेम यही था कि कुत्ता चलता हुआ आ रहा है जी, इंसान चलता हुआ आ रहा है बल्कि, और फिर एकदम से वो कुत्ता बन गया ऑन रिकॉर्ड, मतलब वीडियो है प्रॉपर। जितनी हैरानी हुई। मुझे भेजी गई आपने देखी? हाँ, मुझे भेजी गई। देखें, मैं हो सकता है, लेकिन मैंने जो फ्रेम आपको दिखाया था ना, जो अपनी वीडियो में दिखाया था, वो तो एक कंटिन्यूटी में फ्रेम था, बिल्कुल। उसमें मे भी इस तरह से हो जाए, हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था वैसे, कि एकदम वो चीज़ छोटी हो रही थी, फिर वो बड़ी हो रही थी, और ये अक्सर जगहों पर ना इस तरह जाहिर कर देते। सांप आए हैं यार कई बार अचानक, कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, पलट कर देख रहे हैं, काले रंग के नाग बैठे हुए हैं जो। अच्छा, बिल्ली और कुत्ते का तो सुना हुआ है, सांप का भी होता है? सबसे ज़्यादा। इसलिए कहा भी जाता है कि अगर तुम किसी सांप को देखो तो उसको मारने से पहले 3 बार कह दो कि सांप जिन हो तो चले जाओ। अच्छा। क्योंकि ये अक्सर आते हैं। और चुपकली का भी यही होता है। बाकी आप कहते हैं कोई भी शक्ल ले लेते हैं, इंसानों की शक्ल भी ले लेते हैं, इनमें भी कास्ट है, सिला एक जो जिन की कास्ट है कहते हैं, वो इंसान की शक्ल भी ले लेते हैं। लेकिन मेरे सामने जो बातें आई ना, मैं जितने लोगों से मिला जो ऐनी शाहिद थे जिन्नात को देखने के, उनमें कई जानने वाले भी हैं, उनसे जब मैंने बात की ना कि यार आपको क्या महसूस हुआ, तो मुझे एक बात जो सामने आई वो ये कि यार मुकम्मल नहीं बन सके वो इंसान। अच्छा। अगर जिन इंसान की फॉर्म में आए सही, तो वो 100% नहीं आते, कोई ना कोई एक चीज़ उनमें कमी नज़र आ जाती है आपको। कोई कहते हैं उनकी आंखें जो थी ना, वो बिल्ली की आंखों की तरह थी, ऐसी थी। मिठाइयों की दुकान वाले बताते हैं कि उनके हाथ लंबे थे। कोई कहते हैं उनकी आवाज़ जो है ना वो नॉर्मल नहीं थी, एक अलग ही उनमें ना वाइब्रेशन थी, रोप था। सही। तो कोई ना कोई मैंने महसूस किया कि 100% इंसान की फॉर्म में नहीं आ पाते, अगर आ भी जाते हैं तो कोई ना कहीं आप महसूस कर लेंगे कि ही इज़ नॉट ह्यूमन, नॉर्मल नहीं है जी। अच्छा, मैंने ये एपिसोड देखी, उसमें जब बिल्ली चढ़ रही है सीढ़ी पे जी, तो फिर निशानात भी देखे कुछ
وہ ہم نے پہلے نہیں دیکھے تھے. ہاں وہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا. نشان کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ ہاتھوں کے نشان ہیں, ہاتھوں کے انسانی ہاتھوں کے. چڑھ بلی رہی ہے ہاں. اور نشان جو ہیں وہ فنگر پرنٹس ہیں تو ہماری. وہ جگہ بند کب سے تھی؟ یار یہ تقریباً 1 سال سے تو بند تھی. کیوں 1 سال پہلے وہ بتا رہے تھے ہندو برادری کے لوگ وہاں رہتے تھے جنہوں نے اپنی سیفٹی کے لیے یہ سواستک کا سائن بھی لگائے وہاں پر, یہ نالیں بھی لگائیں وہاں پر, اور کئی لوگوں کو بھی بلایا. کسی ایک نے ہی کہا تھا کنواں بند کر دو. اچھا. لوگ ہوتے ہیں, میں نے تو یہ دیکھا کہ اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ بتائیں, بڑا سختی کا معاملہ کیا جاتا ہے. اگر کسی کے اوپر اثر ہو نا, پوزیشن ہو, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, چلا جا, ہاں بالکل, مار دوں گا, جلا دوں گا, ایسے ہی بات بڑا نا سخت ہوتا ہے, پیار سے نہیں ہوتا. میں نے غور کیا کہ یار ایسا کیوں؟ ایک نارملی انسان جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہیں. تو مجھے جواب ملا, میں نے کہا دیکھو یار ہم تو بنے مٹی سے, ٹھیک ہے, یہ بنے آگ سے. ان میں نیچرلی ایک جلال ہے, غصہ ہے, تو شاید ان کو پیار کی بات سمجھ نہیں آتی, یا وہ بات ان سے ہوتی غصے میں ہے. تو میں نے اس لیے دیکھا شاید ہمارے جو حضرات ہیں, عالم حضرات ہیں, عامل حضرات ہیں, شاید وہ اس لیے سختی کرتے ہوں. ایک وجہ جو مجھے لگتی ہے. اب یہ میں نے دیکھا کہ یار جہاں 2 گولیوں سے علاج ہو سکتا تھا نا, وہاں انجیکشن لگائے گئے ہیں. اچھا. مطلب بڑا سختی کا معاملہ کیا ہے. میں تو مانتا ہوں یار ہمارے مہربان کا بھی یہ راستہ ہے پیار محبت کا, درگزری کا, معافی کا, کوئی کہتے ہیں معافی تلافی کا. میری یہی کوشش ہوتی ہے, میں مٹھائی لے جاتا ہوں یار, میں قربانی, کوئی صدقہ کہہ دیتے ہیں, کوئی کیا چاہتے ہیں بھائی, آپ کسی ایک کی غلطی کی سزا باقیوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے کیا کیا, اس درخت پہ اثرات ہیں, کٹوا دو. ارے اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے نا. وہ ان کی رہائش ہے, وہ ایک طرح سے صرف جنات کی نہیں, کئی پرندے رہ رہے ہیں اس میں, کئی کیڑے مکوڑے رہ رہے ہیں. ادھر ہم درختوں کو لگا رہے ہیں کہ جی پولوشن, آکسیجن, اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں. اب ان کو محسوس ہوا کنویں سے اثرات ہیں, بند کر دو کنویں کو, اس جگہ کو بند کر دو. چلیں میں یہ مانتا ہوں کہ جو دیکھا ہے نا وہ یہ کہ اگر کسی جگہ پہ اثر ہے نا, تو جو سمجھدار ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ احتیاط کریں. بالکل. آپ ادھر نہ جائیں, ان کو ادھر نہ ڈسٹرب نہ کریں. ہر کسی کی اپنی طبیعت ہوتی ہے, کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے وہ ڈسٹرب ہو. جیسے پڑوسی ہوتے ہیں یار ہمارے, ہم پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں نا, ویسی یہ گئے ہیں میرے ساتھ ایسی حویلیوں میں جس کا ایک مخصوص حصہ جو ہے نا وہ وقف کیا ہوتا ہے ان مخلوقات کو. آج تو ہمارے پاس 1 بیڈ ڈی ڈی, 2 بیڈ ڈی ڈی, چھوٹے چھوٹے فلیٹس ہیں, اٹیچ باتھ بھی اسی میں, سب اسی میں. پہلے جو گھر بنتے تھے, غسل خانہ الگ, بیت الخلاء الگ, صحن والے گھر, اور ایک مخصوص جگہ کو الگ رکھا جاتا تھا. یہ جی اللہ کی دوسری مخلوق کے لیے ہے. اچھا. کئی حویلیاں موجود ہیں, میں گیا بھی ہوں, ان کے مالکان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارے بڑوں نے ان کے لیے وقف کی ہوئی تھی. اچھا, یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. بڑا کچھ پہلی بار سنیں گے آپ. تو یہ بھی اچھی چیز ہے کہ آپ نے ان کو سیپریٹ ایریا دیا ہوا ہے. ایمن ہو یہ رہا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ بھول رہے ہیں بھائی. 2 تو مخلوق ہیں جن کا حساب ہونا ہے, اور کون ہے؟ ایسا ہی ہے, ہمارا اور ان کا. بالکل. تو وہ ہیں نا بابا, ہم سے پہلے سے ہیں. بالکل. آپ کیوں اس پہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں؟ ضروری ہے کہ آپ اس ڈر, اس خوف سے گزریں, تب آپ کو پتہ چلے. جنہوں نے ان کو اصل حالت میں دیکھا ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھ لو گے نا 10 سال تک سو نہیں سکو گے پھر. جی یہ واقعات ابھی میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ, زندگی رہی تو. یہ عینی شاہدین کے واقعات ہیں. تو یار صرف جیسے ہم پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں, اگر ان کا بھی رکھ لیں ہمارے لیے بہتری ہے. کئی لوگ نوازے جاتے ہیں. سرجانی ٹاؤن میں ہم گئے, وہاں پہ ندیم صاحب ہیں, ان کا 500 گز کا جی گھر ہے 5E یا 5 بلاک میں. میں نے شوٹ بھی کیا وہاں پر. وہ کسٹم کے آفیسر. اب میں جب گھر میں ان کے گیا ہوں, پہلے تو میں نے باہر دیکھا, ان کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے یہ گھر برائے فروخت نہیں ہے, یہ گھر کرائے کے لیے خالی نہیں ہے. اور میں گھر دیکھ رہا ہوں پرانا کچا پکا, یہ وہ. اندر گیا ہوں تو زمین پہ نا بڑے قیمتی پتھر رکھے ہوئے ہیں. وہ پتھر جن کو دروازوں کو بھیڑنے کے لیے لگایا ہوا انہوں نے. وہ پتہ کون سے پتھر, جس میں سے سونا نکلتا ہے, جس میں سے ایسے قیمتی پتھر نکلتے ہیں. میں نے کہا یہ, کہتے ہیں جی ہم نے یہ جنات کو وقف کیا ہوا ہے, یہ جگہ یہاں پہ ایک ہستی کا گزر ہوا تھا, انہوں نے کہا جو ہے جیسا اس کو چھوڑ دیں. یہ بھی آن ریکارڈ بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ ایپیسوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا ہوا, وہ اتنے نوازے گئے کہ مجھے کہتے ہیں اس سامنے جتنے گھر دیکھ رہے ہیں نا آپ, یہ سب میرے ہیں. حالانکہ پڑوسی بلڈر تھے, انہوں نے فلیٹس بنائے ہوئے تھے. وہ ان سے کہہ رہے ہیں آپ 5 کروڑ روپے لے لیں
مجھے اپنی جگہ دے دیں, ویسے ہی آپ نے کچرا کنڈی بنایا ہوا ہے اس اب کو. تو نہیں دیں گے وہ کہتے ہیں بھائی میں نہیں دے سکتا, میرا ان سے کمٹ ہو گیا, بالکل انہوں نے میری جگہ کو پسند کیا, یہاں سے گزرتے ہیں وہ, میں نے ان کو دے دیا, اور اللہ نے مجھے اتنا نوازا کہ سجاد بھائی سامنے جتنے گھر دیکھ رہے ہیں آپ, حد نگاہ واللہ. یہ سب میرے ہیں. تو اسی طرح نیت کی بات ہے یار ساری. لیکن اچھے جن ہوتے ہیں اور برے جن ہوتے ہیں. جی ہم انسانوں میں جیسے ہیں. بالکل, تو برے جن کو پھر ویسے ہی آپ کہہ رہے تھے نا جیسے بڑا ہارشلی ٹریٹ کیا جاتا ہے, تو پھر ایسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے یا ان کو بھی پیار سے ٹریٹ کرنا یار چاہیے؟ ہمارے بھی یہاں پر موقع دیے جاتے ہیں نا, جیسے انسان بیمار ہو جاتا ہے, جیسے انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے, نیند پوری نہیں ہوتی, کبھی کبھار اس کا فرسٹریشن لیول ہوتا ہے, ہم تھوڑی اس کو سزائیں دینا شروع کر دیتے ہیں, ہم موقع دیتے ہیں نا. اسی طرح یہ میرے خیال سے سنت بھی ہے, جیسے معاف کر دینا, درگزر کر دینا, ایک موقع دینا. اور ہو سکتا ہے ہم تو بنے ہیں مٹی سے, ہماری سوچ اس حساب سے ہے, وہ بنے ہیں آگ سے, ان کی سوچ اس حساب سے ہے. بالکل. تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کا ایک بیس ہی ایسی ہے, اس میں اس کی غلطی نہیں ہے, تو ہماری اتنی سی غلطی ان کے لیے بہت بڑی غلطی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو وہ نظر نہیں آ رہے, آپ غلطی سے ٹریس پاس کر جاتے ہیں. اکثر لوگ کسی صدقے کے اوپر پاؤں چلا جاتا ہے, کسی اتارے پہ پاؤں چلا, آپ کو نہیں پتا ہوتا, آپ پتھر پھینک دیتے ہیں, وہ کسی جن کو لگ جاتا ہے. اب انہیں تو پتہ نا کہ ان کو نظر نہیں آ رہا, لیکن پھر بھی وہ جو چھوڑتے نہیں ہیں, پکڑ لیتے ہیں, دشمنی کر لیتے ہیں, حاوی ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کی ایک نیچر ہے شاید. تو میں نے تو یہ دیکھا جو چیزیں پیار سے ٹریٹ ہو گئی نا, یار ہوئی ہیں, میرے ساتھ ہوئی ہیں. ہم گئے ہیں, ہم نے پیار سے بات کیا, وہ پکڑ دھکڑ تو بہت ہو رہی تھی, جو آ رہا ہے ہاتھ پکڑ لو, پیر پکڑ لو, ہمیں بلایا کہ آپ دیکھیں. اب ہم نے دیکھا, میں نے کہا اس کو تو چھوڑ دو, یہ تو تم کرتے رہے ہو, وہ چاہتے کیا, ان کو بولنے تو دو. صحیح بات ہے. تو جب بات نکلی پوری کہ جی یہ مسئلہ تھا, یہ کر دیں, یہ نہ کریں, بات ختم. اب اس پر سزائیں دینا, کہیں نوبت آ جاتی ہوگی ایسی بھی, لیکن یار یہ درخت کاٹنا اور کنووں کو بند کرنا مجھے نہیں لگتا یہ غلط ہے. ویسے جتنی بھی ہارر موویز اگر ہم نے دیکھی ہیں تو اس میں یہی ہوا ہے کہ اگر آپ نے چھیڑ چھاڑ کر دی نا اس جگہ پہ, تو وہ اور ورسٹ ہو جاتی ہے چیز. بھائی آپ رہ رہے ہیں گھر میں, آپ رہ رہے ہیں, کم سے کم آپ کو نوٹس تو دیا جائے گا کہ جی آپ خالی کر دیں. یہ تھوڑی ہے کہ آپ رہ رہے ہیں اور آگے بلڈوزر چڑھا دیا یا آری سے آپ کو کاٹ دیا, کیا گزرے گی آپ کے اوپر, ہے نا. یہ بات ہے ساری. اچھا, میں نے ایک پوڈ کاسٹ دیکھا تھا, ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بات کی تھی کارساز والی دلہن کی. جی جی جی. تو اس نے ایک سٹیٹمنٹ پاس کیا کہ کارساز جو ہے وہ بالکل سیف ہے اور یہاں پہ کوئی ایسا صحیح چیز نہیں ہے, واقعہ نہیں ہوتا. وہ وہاں گئے نہیں نا. ایگزیکٹلی. تو پھر میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے جو چیز بتائی تھی نا وہ انڈر گراؤنڈ والی, تو وہاں تو وہ گیا ہی نہیں. وہ آئی گیس وہ صرف روڈ پہ گھوما اور اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ بھائی کارساز تو سیف ہے اور یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں. کوشش کی ہوگی انہوں نے وہاں جانے کی, لیکن مجھے پتا نا میں وہاں کیسے پہنچا تھا. وہ آپ نے ریکارڈ کی تھی وہ ایپیسوڈ؟ ہاں جی, آپ لکھ سکتے ہیں. یہاں سے سب کچھ فوٹیج میں ہے, پہلے باتیں بعد میں, پہلے دکھانا ہے پہلے. تو وہ بھی ان کو مشکل پیش آئی ہوگی, ہمیں بھی بڑی مشکل آئی تھی, ہمیں 4-5 سال لگ گئے تھے اس جگہ کی پرمیشن لینے کے لیے. اچھا, وہ تھی کیا جگہ؟ وہ جی 150 سال پرانا ایک پمپنگ سٹیشن ہے, واٹر پمپنگ سٹیشن, جو پرانے دور میں انگریز بنا گئے نا, جو پانی ڈیوائیڈ ہوتا ہے شہروں میں, یہ وہ ہے. اور جو سمجھدار ہیں وہ نہیں جانے دیتے ایسی جگہوں پر کہ انسان اپنا ہی نقصان کر لے گا. اچھا, اور وہ ہے خطرناک ایسی ویسی, ادھر تو بندے گم ہو جائیں, غائب ہو جائیں, وہ ایک ٹنل میں گھسے ہیں, پتہ نہیں کہاں نکلیں گے, آپ نکلیں گے بھی نہیں نکلیں گے. تو یہ تو پاگلوں کا کام ہے یار, کروایا جا رہا ہے اور ہو رہے ہیں. انہوں نے کوشش کی ہوگی, وہ جا نہیں سکے ہوں گے اس جگہ پر. مجھے بھی 5 سال لگ گئے تھے پرمیشن لینے میں. یہ جو ابھی آپ کی ایپیسوڈ گزری اس میں اچانک سے دھواں کیسے آ گیا تھا؟ ہوئے سر, کہیں آگ نہیں دکھ رہی. اچھا, ہمیں نا اکثر ایسے دھوئیں ملے ہیں جن کی نہ اسمیل ہوتی ہے اور جو نہ چپتے ہیں آپ کو آنکھوں میں یا سونگنے میں تکلیف نہیں ہوتی. یہ لگ رہا تھا جیسے کچھ آگ جلائی ہوئی ہے, کچھ چیز کو نا کچھ جل رہا ہے, جیسے اکثر تاریں جل رہی ہوتی ہیں, کوئی لکڑیاں جل رہی ہیں. ہاں اسمیل تھی. ہم ڈھونڈ تھک گئے اس پوری جگہ پر, کہیں آگ نہیں لگی ہوئی. اور ایمن وہ جگہ بھر گئی دھوئیں سے, جیسے سردیوں کی راتوں میں فوگ نہیں آ جاتی, آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آتا. ہم نے, اب بڑا مشکل ہوتا ہے کیمرے سے اس کو ریکارڈ کرنا, لیکن پھر بھی ہم نے ریکارڈ کیا ہے. بالکل آیا ہے نا دھواں. اب مجھے بتائیں نا کہاں سے آیا. یہ نا یہ ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ نا یہ چیزیں سامنے آتی ہیں.
پہلے آتی ہیں آوازوں سے, صحیح, پھر اس طرح کی کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جس کی آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوتی, پھر جانوروں کی شکلوں میں, اور اللہ معاف کرے اگر پھر بھی آپ ثابت قدم رہتے ہیں تو پھر لاسٹ سٹیج یہ ہوتی ہے یا آپ نہیں یا ہم نہیں نا, مطلب یہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا میں جب دیکھ رہی تھی نا مجھے یہی تھا, میں نے کہا یہ دھواں اس لیے تو نہیں آیا ہے کہ وہ مارنا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو. دیکھیں ایک خیال تو یہ ہے جب آگ سے بنے ہیں تو دھواں تو آگ سے ہی نکلتا ہے نا. ایک خیال یہ بھی تھا کہ کیا یار وہ اب دھوئیں کی شکل میں آ گئے ہیں ادھر, ہم گر گئے ہیں یا وہ ظاہر ہو گئے ہیں, بالکل, اس کے بعد بھی اگر ہم نہیں جاتے یہاں سے تو اگلا سٹیپ کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ہمارا کام ایسا ہے, لوگ یہ چاہتے بھی ہیں اور دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ یار ان کو چوٹیں لگیں, ان کو مار پڑے, ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو, ٹھیک ہے کہ ابھی یہ مریں گے, ابھی یہ ہوگا, ابھی یہ ہوگا, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن یار میں اکیلا نہیں ہوتا, یہ بھی ہوا ہے, بے ہوش ہوئے ہیں, چوٹیں لگی ہیں, خون نکلے ہیں, سانپ بچھو پاس سے گئے ہیں, گرے ہیں, حادثے ہوئے ہیں, گاڑی لگی ہیں, لیکن ساتھ پوری ٹیم ہوتی ہے. بالکل, اور ایسے دیکھنے والے ہیں آدھے سے زیادہ وہ یہ ہیں جو مجھے ڈانٹتے ہیں کہ آپ ایسی جگہوں پر کیوں جاتے ہو. ان میں بڑی مائیں ہیں, ہمارے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, کوئی بچے بھی ہیں, دوست بھی ہیں. یقین کریں مجھے نا لٹرلی جیسے کوئی اپنے نہیں ڈانٹتے واسطے دے کر کہ نہیں جائیں, تو وہ بھی ہیں. اب یار اگر ہم یہ کر لینا کہ نہیں جی ہم نہیں چھوڑیں گے یا ہم نکال دیں گے یا ہم ماریں گے یا ہم دشمنی نہیں کر سکتے, ہم تو جاننے آئے ہیں. اور ایک حد جو ہوتی ہے نا اس کو کراس کرنے میں پھر اپنا ہی نقصان ہوتا ہے, جو کہ کی بھی ہے, میں نے بھگتا بھی ہے 2-3 بار. ایک بار پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا شیخو پورہ فورٹ پہ کیا ہوا, پھر مشتاق کے ساتھ کیا ہوا تھا جو کچا گوشت کھا رہے تھے, یہ لمٹ کراس ہی تھی نا ساری. تو اسی لیے جی کوشش ہوتی ہے کہ ایک لمٹ میں رہتے ہوئے, پوری ٹیم ہوتی ہے ساتھ, دیکھنے والے ہیں, آدھے لوگ تو ہیں جو چاہتے ہیں کہ کچھ ہو, ان کے ساتھ کچھ ہو, لیکن آدھے سے زیادہ لوگ ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہیں احتیاط کے ساتھ. جتنا ہم جان چکے ہیں ان 16 سالوں میں, یہ میں نے آپ سے جتنی بھی باتیں شیئر کی یا کرتا ہوں نا ایمن, اس میں کوئی کتابی بات نہیں ہے. پہلے خود جا کے دیکھتے ہیں, ہم ریکارڈ کرتے ہیں, اس ریکارڈنگ کے بعد آپ سے یہاں بات ہوتی ہے ہر جگہ. اور جو واقعات آپ سے شیئر ہوتے ہیں یہ لوگ وکٹمز موجود ہیں جنہوں نے یہ واقعات اپنی خود سنائے ہیں ہمیں, جن کے ساتھ گزرے ہیں, جنہوں نے ہسپتالوں میں وقت گزارے ہیں, جن کے 40 سالوں سے علاج چل رہے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو تحقیق کے بعد آپ سے شیئر کی گئی اور جاری و ساری ہے جی. انشاءاللہ بڑے واقعات ہیں, ابھی ہر بات چیت میں 3-4 واقعات تو ایسے یاد آ جاتے ہیں کہ جن کو سنائے نا. آپ کی جو دوسری ایپیسوڈ ہے وہ جو کتا کسی جگہ پہ اوپر گھوم رہا تھا, دمبا گوٹ ہے ہائی وے کے پاس, بڑی مشہور جگہ, وہاں پر راتوں رات یہ باڑا خالی ہوا. کئی باڑوں پر ہمارا جانا ہوا جہاں سمجھ نہیں آتی کہ ایک دم چھت کیسے گر جاتی ہے, لائٹننگ نہیں ہوتی وہاں پر, جانور نہیں کوئی ایسے آپس میں حرکت کرتے کہ توڑ دیں, اتنی موٹی لکڑیاں, اتنے موٹے لوہے کے بانس. ہم سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار ایسا کیسے ہوتا ہے, ایک کے ساتھ نہیں 2, 3, 4, 5 جگہوں پر تو ہم ایسے ہو کر آ گئے. اچھا جو لوگ ہیں وہاں پر وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی اندھیری آ گئی. اچھا ہاں اندھیری, جنات کی اندھیری آ گئی, ان کا گزر ہو گیا, یہ ان لوگوں کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے. لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور حیران ہوئے کہ یار واقعتاً وہ کتے باڑوں کی چھتوں پر, وہاں جہاں ہم چل رہے ہیں ہمارے سروں پر, چھتوں پہ, جہاں جہاں ہم نیچے جا رہے ہیں ہمارے سر کے اوپر جو ہے نا, آپ سوچو آپ جا رہے ہو اور آپ کے اوپر ہی آپ کو آواز آ رہی ہو, اپنے سر کے اوپر کوئی چیز چل رہی ہے تو گوز بمپس تو چھوڑیں, پورے جسم کے کھڑے ہو جاتے. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ایمن اسی جو باڑا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا, گرا ہوا ہوتا ہے, وہاں سے ایک سفید رنگ کا کتا آتا ہے اور آتے 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 آتے, یہ سب آن ریکارڈ بتا رہا ہوں میں آپ کو, اور کٹ بھی نہیں ہوا کیمرہ, آ رہا ہے اور وہ چلا جاتا ہے اس جگہ پر جو پیچھے نالے کی طرف جا رہا تھا, ملیر ندی ہے وہ. اچھا اچھا. تو لوہے کے گرل تھے, وہاں بہت ساری ہڈیاں بھی تھیں, بڑے بڑے ہڈے تھے بلکہ. وہ ادھر جا رہا ہے, وہ جیسے اندر گیا ہے نا, آگے جھاڑیاں ہیں, اور اب سمت بھائی ہمارے کیمرہ مین اور شراز بھائی جو ہمارا تھرمل استعمال کر رہے تھے, یہ دونوں اس کے پیچھے گئے ہیں. مطلب وہ گیا ہے اور یہ گئے ہیں اور باہر دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے وہاں پر. وہ دونوں چیخ پڑے ہیں, غائب ہو گیا غائب ہو گیا. اچھا میں بھی اوپر سے دیکھ رہا ہوں, یار جھاڑیاں حد نگاہ,
سونی A7 کیمرے سے مس ہو سکتا ہے, لیٹسٹ کیمرے سے مس ہو سکتا ہے, لیکن صحیح. تھرمل امیجنگ کیمرے سے وہ نہیں نہیں ہو مس ہو سکتا تھا. آن ریکارڈ وہ غائب ہوا ہے, آن ریکارڈ غائب ہوا ہے. پھر آواز بھی نہیں آئی نا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بولتے کیوں نہیں ہیں. ہمیں وہاں 5-6 کتے ملے, کسی ایک کی بھی آواز نہیں آئی یار. پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے, اور وہ کوئی پیٹ اینیملز نہیں تھے, اسٹریٹ ڈاگز تھے. بالکل بھونکے گا وہ تو دیکھتے ہی بھونکے گا لازمی. ہاں یار, کسی پہ بھی نہیں ایک آواز. آپ پورا دیکھ لیں, پورا دیکھ لیں یار. تو عرض ہے جی, یہ سب سامنے ہے, سب دکھا کے آپ سے باتیں ہیں ساری, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ابھی بھی جاری و ساری ہے جی کوشش. اچھا, وہ جو املی کے درخت تھے وہاں سے کچھ آوازیں سنائی دی, وہ کیا آوازیں تھی؟ محسوس ایسا ہو رہا تھا کوئی کلاس چل رہی ہے, اسکول کی کلاس, کوئی مدرسے کی کلاس, بہت سارے بچے نہیں, کچھ کورس میں آواز آ رہی تھی. جی جی. اچھا, میں نے پہلے ہی وہاں پر پوچھ لیا تھا, وہ جو علاقہ مکین تھے انہوں نے یہ بتایا کہ آبادی کوسوں دور ہے, کوسوں دور. وہ مجھے پتہ کیا کہہ رہے ہیں کنویں میں سے آواز آتی ہے. اچھا, جو آوازیں سنتے ہیں آپ, وہ کنویں کے اندر سے آتی ہیں. اچھا, مجھے ایسا لگ رہا ہے ان املی کے درختوں سے آ رہی ہیں. رات کو آواز گونجتی ہے, اور میرا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ آپ کو جو لگتا ہے نا کہ آواز یہاں سے آتی ہے, اکثر اس کی اپوزٹ سے ہوتی ہے وہ آواز. جیسے ہم کہیں پہاڑوں میں آپ زور سے بولتے ہیں تو بعد میں آواز ریورس آتی ہے, ایکو آتی ہے. بالکل. مجھے ایسا لگتا ہے یہ جب کوئی کہتے ہیں یا بات کرتے ہیں نا, آپ کو لگے گا کہ آواز ادھر سے آ رہی ہے, لیکن یہ کہتے آپ کے پیچھے سے ہیں شاید. کیونکہ جب میں نے یہ پریکٹس بھی کی ہے کہ اکثر جب میں گھوما ہوں نا تو مجھے کچھ نہ کچھ ریکارڈ ہو گیا وہاں پر. وہاں نہیں ہوا جہاں سے آواز آتی ہے, جہاں سے ہمیں لگتا ہے. لیکن جب اپوزٹ ڈائریکشن میں دیکھا گیا نا, تو کچھ ایسی ریکارڈنگز آ گئی ہیں میرے پاس جو حیران کن ہے, جو میں نے باہر بھی بھیجی تھی کہ مجھے بتاؤ یہ کیا ہے. اب نظر کوئی نہیں آیا بچہ, جن کی آوازیں آ رہی تھی جانوروں کی, وہ جب جانور سامنے آئے تب ان کی آوازیں نہیں آئیں. اچھا, اور تمام ریکارڈنگز جو ہے نا سامنے آ گئی. تھینک یو سو مچ سجاد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اپنی آڈینس کے لیے وقت نکالا. آپ کا شکریہ, اور ہے ہی ان کے لیے یار, بالکل ہے ان کے لیے. نہیں دیکھتے ہم ایمن کے کہاں جانا ہے, بالکل, واپسی کا کیا ہے, کھانا ہے, پانی ہے, وہاں پر کچھ ہے نہیں ہے, نہیں دیکھتے ہم. یہ سب گواہ ہیں, سب موجود ہیں, تو انہی کے لیے ہے یہ سب, اور اسی تعلق کے لیے ہے کہ جب آج کے دور میں وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس, اور یہ ہمارے لیے انتظار کرتے ہیں ٹی وی پر دیکھنے کے لیے, اس کے بعد سوشل میڈیا پر دیکھنے کے لیے. تو میں بھی قدر کرتا ہوں, پوری کوشش کرتا ہوں کہ ان کی ہر بات پر, ان کی ہر ڈیمانڈ کو نا پورا کیا کیا جائے. لڑا جائے اس سے, میں لڑ بھی لیتا ہوں, برا بھی بن جاتا ہوں. تو انہی کے لیے اثاثہ یہی ہے ہمارا. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس اینڈ اپریشیٹنگ اس. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.